میرے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ جس نے 50 مرتبہ میرے پر درود پڑھا مجھ پر، سرکار فرمان جس نے کتنی دفعہ 50 مرتبہ درود پڑھا، حضور فرما رہے ہیں میں کل اس شخص سے مصافحہ کروں. سبحان اللہ. سمجھے؟ آج ہم کسی بڑے آدمی کے ساتھ صرف فوٹو بھی لگ جائے نا تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کو پتہ ہے کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ پھر جو تیرے دامن میں چھپا ہوا وہ جس کے لیے سرکار فرمائے کہ اس کو جگہ دے دو آگے آنے دو، جس سے سرکار خود مصافحہ فرمائے، پھر کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ جیسے محقق شاہ عبدالحق مودودی دہلوی فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اللہ انہیں ان کی نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا. مولا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو مانگنے پہ ملتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ بن مانگ لیتا ہے. مدینہ شریف میں ایک دوست ساتھ ہوتے تھے، شاعر ہیں وہ فیصل آباد کے، بہادری صاحب، تو ہم صرف اتنا کہتے تھے، ویسے بیٹھے ہوتے تھے کبھی کبھی تو انہوں نے ایک آیت شریف اس پہ لکھی تھی، اس کا پہلا جملے کو یاد ہے، ساڑیاں ضرورتاں دا سرکار میں پتہ ہے. اسی منگنا نہیں انہوں نے پتا ہے یار کیا ایسی ہم ویسے بات کرتے ساڑیاں ضرورتاں نا سرکار کو پتا سب کی کہی ہے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. اب تو سارے پڑھتے ہیں نا، رب پڑھ لے شیخ کو. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. ساڑیاں ضرورتوں کا سرکار نہیں پتا یہ ہم پڑھتے دیکھتے. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو میرے معبود کی سیرت سکھایا. دو باتیں سیرت میں جب میں اٹھ رہا ہوں اور میں نے آگے وعدہ کیا وہ تھا 12 بجے کا صفی حسن کی طرف، تو 20 منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا تاکہ وعدہ بھی پورا ہو جائے اور میری حاضری بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تیسری چیز سیرت. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں اللہ ماشاءاللہ سب کو یہ نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے گھر میں سیریوں کی غزلوں کی کتابیں، پوئٹری، ڈائجسٹ، ناول سب کچھ کتاب پڑھا. بڑے فخر سے بتا دیں ہزاروں کی چیزیں. یہ پاپا جو ہے نا وہ شام وہاں سے لائے، یہ پاپا دبئی کہتے ہیں پاپا وہاں سے لائے. ہم وہ بہت ساری چیزیں نمائش کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے پاس کیا کچھ ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے نا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے بڑے پیار سے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اگر نہیں ہے نا ہمارے گھر میں تو صرف سیرت مصطفیٰ کی کتاب ہے. اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ کی کتاب کو پھر یہ والدین کتنے بیٹھے ہیں، اگر میری مائیں بھی آواز دار وہ میرے بزرگ بیٹھے، میں ان سے عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے پیغام دے رہا ہوں، چھوٹا سا پیغام. جہیز لعنت ہے ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم بات نہیں کر رہا. میں صرف اتنا جملہ کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں دیتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو، وہ ایک الگ معاملہ ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کی بیٹی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ لاکھوں کا سامان دیں، لیکن میں سارا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے لاکھوں کا سامان دیتے ہوئے باپ بیٹھا ہے تو اس سے عرض کر رہا ہوں، بھائی بیٹھا ہے تو اس سے کہہ رہا ہوں اپنی بہن کو تحفے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دیا کرو. کہہ لینا بیٹی سے باپ کہے کہ بیٹا سب کچھ میں نے دیا ہے تاکہ تو سکون سے زندگی گزار سکے، لیکن زندگی ایسے گزارنا جیسے ام المؤمنین اماں خدیجہ نے گزاری ہے. زندگی ایسے گزارنا جیسے ام المؤمنین اماں عائشہ زلیقہ نے گزاری ہے. زندگی ایسے گزارنا جیسے حسنین کی امی جان نے گزاری. دیکھیں زندگی پیغام کو سیرت یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہمارے گھر میں یہ درس ہونے لگ گئے کتنا انقلاب آ سکتا. یہ چھوٹا سا بچہ جو گھوم رہا تھا اور جتنے آئے ہوئے بچے ماشاءاللہ والدین لائے، ورنہ تو ہم ایسی جگہوں پہ لے کے نہیں جاتے. شادی میں سب جائیں گے، سالگرہ میں سب جائیں گے، آفس میں جانا ہے سب جائیں گے، لیکن محفل میں کیوں لے کے جائیں؟ بچوں کا کیا کام ہوگا وہاں؟ بچے کیا کریں گے؟
بچے آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. ابھی سے یہ بات کریں تو اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنا سکھائیں, عادت ڈالیں, ان کی پابندی کر دیں کہ بیٹا تم نے اتنا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. جیسے ہم باقی چیزیں پوچھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی کلاس کی تھی بیٹا, کیمسٹری ٹیچر آئے تھے, فزکس پڑھ لیا, فلاں سبجیکٹ کے لیے. ہم نے کتنے سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے لیے ہم ٹیچر منتخب کرتے ہوئے ہزاروں روپے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ٹیچر ایسا بھی انتخاب کرے اس کا کہ جو آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھائے اور ساتھ میں اس سے کہیں جو آپ کے بچوں کو سیرت مصطفیٰ بھی پڑھاتا ہو.